نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. درجات الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوق، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور کچھ بہت سے آدمی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، اور ایک جگہ خاص انسان کے لیے فرمایا، انسان اور جنات کے لیے، کہ اس کو اپنی عبدیت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اس پر بات یہ چل رہی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کا مادہ عبد ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان عبدیت کے لیے پیدا ہوا اور عبدیت خدا کو پسند ہے، جس کی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے. ایک مقدمہ تو یہ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی اطاعت کس قسم کی ہے. انسان کی اطاعت اور دوسری مخلوقات کی اطاعت میں بڑا فرق ہے. اس کو پہلے اپنے خادموں کے اندر دیکھ لو، اپنے خادموں کے اندر دیکھ لو. ہمارے یہاں دو قسم کے خادم ہوتے ہیں، ایک تو نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام. تو نوکر کی خدمات اکثر متعین ہوا کرتی ہیں، اتنے گھنٹے کام ہوگا، اتنی تنخواہ ہوگی، یہ کام ہوگا، تو متعین ہوتی ہے. وہ اس سے مختلف قسم کے کام لیے جائیں، مگر پھر بھی باوجود عموم کے اس میں کچھ مستثنیات بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں. مثلا جو نوکر آپ کی ڈیوڑی کا ملازم ہے، آپ اس سے گھر کے کام جتنے چاہے لے لیں، مگر اس سے پخانہ نہیں اٹھوا سکتے، بیت الخلاء کی صفائی. وہ اس کام سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی خدمتیں متعین ہیں، جن میں یہ خدمت داخل نہیں، اس کو اس سے انکار کا حق ہے. اور غلام کی خدمتیں معین نہیں ہوتی، غلام کی کوئی خدمت متعین نہیں ہوتی، اس سے ہر قسم کا ذلیل و خسیس اور نفیس و شریف کام لیا جا سکتا ہے. اس کو کسی خدمت سے انکار کا حق نہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا کو کسی مجلس یا محفل میں جانا ہے، مگر خود کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو سلاطین و امراء کے قصص سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے مواقع میں اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا کر بھیج دیا کہ جاؤ ہماری نمائندگی کرو. اس وقت وہ غلام شاہی منصب کے فرائض انجام دیتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے. اور کبھی آقا بیمار ہے، غلام اس کی تیمارداری کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا پیخانہ تک اٹھاتا ہے. غرض غلام کے لیے کوئی خاص خدمت متعین نہیں. یہی حالت انسان اور دیگر انواع خلق کی ہے، دوسری جو مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، کہ تمام مخلوق کے متعلق خاص خاص عبادات ہیں. درختوں کی، پہاڑوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی الگ الگ عبادات ہیں، مگر انسان کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں. انسان سے مراد مجموعہ انس و جن ہے، یعنی مکلفین، کہ یہ مکلف مخلوق ہیں. مثلا ملائکہ میں بعض کے لیے عبادت رکوع معین ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہیں، وہ رکوع ہی میں رہتے ہیں. اور بعض کے لیے عبادت سجود متعین ہے، وہ ہر وقت سجدے ہی میں رہتے ہیں، اور وہ ایک حال پر رہنے سے تھکتے نہیں ہیں. کوئی کہہ جی رکوع میں ہیں تو کیسے تھکتے نہیں ہیں، یا
سجدے میں ہیں تو وہ تھکتے نہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں، اور نور میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں تعب و نصب نہیں ہوتا، جیسے انسان تھک جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اور اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آسمان زمین وغیرہ کے لیے ایک ایک عبادت متعین ہے، چنانچہ ان کی ایک عبادت تو محسوس ہے، اور وہ یہ کہ جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس کام میں آتی رہے۔ جیسے پہاڑ جس کام کے لیے بنائے گئے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، زمین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، آسمان چاند سورج سب ایک ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کام ان کے ذمہ لگا دیا وہ کر رہے ہیں، اور یہی اللہ کی عبادت ہے، تو یہ ان کی عبادت ہے۔ چنانچہ آیت فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين کی یہی تفسیر ہے کہ حق تعالی نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم جس کام کے لیے بنائے گئے ہو اس کے انجام دینے کے لیے آؤ، خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ انہوں نے جواب دیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ غرض ان مخلوقات کا ان کاموں میں مستعمل ہوتے رہنا جن کے لیے یہ بنائے گئے ہیں ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت تو محسوس ہے، جو نظر آتی ہے محسوس ہے، اور ایک عبادت غیر محسوس ہے۔ جیسے حق تعالی نے ہر مخلوق کو ایک تسبیح جداگانہ تعلیم کر دی ہے، ہر مخلوق کی ایک تسبیح بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح تم نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مخلوق تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے تسبیح حالی مراد لی ہے کہ ہر چیز اپنی حالت سے حق تعالی کی قدرت و نزاہت کو ظاہر کرتی ہے، اور بعض نے تسبیح حقیقی مراد لی ہے، اور اہل کشف کا یہی قول ہے، وہ جمادات کی تسبیح کو سنتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو حقیقت پر محمول سمجھتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ حق تعالی نے بعض ملائکہ کو یہ تسبیح تعلیم کی ہے، سبحان الذی جمع بین الثلج والنار، کہ پاک ہے اللہ جس نے برف اور آگ کو جمع کر دیا ہے۔ تو ان فرشتوں کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا ہے، اس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ نہ برف آگ کی گرمی کو کم کرتا ہے اور نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، اس لیے ان کو یہ تسبیح تعلیم کی گئی سبحان الذی جمع بین الثلج والنار، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو جمع کر دیا، ان کی یہ تسبیح ہے۔ ملائکہ کی ایک جماعت کو تسبیح تعلیم کی گئی سبحان الذی زین الرجال باللحیہ والنساء بالزوائب، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو زلفوں سے یعنی بالوں سے۔ تو مرد کی شان داڑھی ہے، عورت کی شان بال ہے۔ اس پر شاید بعض لوگ خفا ہوں کہ یہ فرشتے تو روز ہماری برائی کرتے ہیں کہ ہم کو مردوں میں بھی شمار نہیں کرتے۔ بھائی جب تم خود ہی اپنی مردانگی کی علامت کا صفایا کر دو تو کوئی کیا کرے، کیونکہ اپنی داڑھی صاف کر دے تو پھر۔ غرض اسی طرح تمام مخلوق کا ذکر متعین ہے، ان کے سپرد ایک خاص عبادت ہے، اور انسان کی عبادت و خدمت متعین نہیں۔ ایک وقت میں نماز کا حکم ہے، ایک وقت میں نماز کی ممانعت ہے، زوال کا وقت آ گیا ممانعت ہے، غروب کا وقت آ گیا ممانعت ہے، اور ایک وقت ہے کہ پیشاب پخانے کی حاجت ہے، نماز سے منع کر دیا گیا کہ پہلے قضاء حاجت کرو بعد میں نماز پڑھو، تو وہاں پر پیشاب پخانے کے لیے جانے کا تقاضا ہے، اس کا حکم ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے اور پاخانے جانا ضروری ہے، اس وقت اس کا پاخانے جانا بھی عبادت میں داخل ہے، اس کو اس کام میں بھی نماز ہی کا ثواب ملے گا، اور اگر اس وقت وہ نماز میں مشغول ہوا تو گناہ ہوگا۔ غرض کبھی اس کی نماز قضاء حاجت کے حکم میں ہے اور کبھی قضاء حاجت نماز کے حکم میں ہے۔ اسی طرح کبھی اس کو سونے کا حکم ہے، کبھی جاگنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے
کہ تمام رات مت جاگو، ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، فرماتے ہیں کہ نفس کا تجھ پر حق، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، بس ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرو، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو۔ تو دیکھیے ایک مخصوص حصہ شب میں سونا معمور بھی ہوا، اور وہ مخصوص حصہ ہر شخص کے مزاج کے مناسب ہوگا کہ جتنی دیر میں دماغ اور جسم کا تعب زائل ہو جایا کرے اتنی دیر سو جائے۔ نیز اگر کسی شخص کو ذکر کرتے کرتے یا تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اس کے لیے حدیث میں وارد ہے کہ وہ سو رہے۔ مبادہ کہیں استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو برا نہ کہنے لگے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، یعنی نیند کے غلبے میں کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکلنے لگے اسے بھی معلوم نہ ہو۔ مثلا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، اب بجائے ان الفاظ کے اللہم اغفر لی عین کہنے لگے بجائے غین کے، تو اس کے معنی برے ہیں، جس میں اپنے اوپر بد دعا ہے کہ مجھے مٹی میں ملا دے۔ اور یہاں تک بھی غنیمت ہے، بعض دفعہ نیند میں حق تعالیٰ کا نام غلط طلب نکلنے لگتا ہے، اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ذکر میں جب نیند آنے لگے تو زبان سے ذکر فوراً بند کر دو، اس وقت قلب سے توجہ اور خیال رکھو، اور کوئی شخص ذکر قلبی کو بے اصل سمجھ کر اس سے متواحش نہ ہو۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وقت میں ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ اب بتائیے کہ ذکر ہر وقت میں زبان سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض مواقع میں ذکر لسانی نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو علی کل احیانہ میں مجاز کے قائل ہو جئے کہ اس کے معنی فی اکثر احیانہ ہے، اکثر ذکر کرتے تھے، یا صوفیہ کے مذہب پر ذکر قلبی کے قائل ہو کر اس کو اپنے عموم پر رکھیے، اور یہی ظاہر ہے، بلکہ صوفیہ کے نزدیک تو اصل ذکر ذکر قلبی ہی ہے۔ یعنی اگر ذکر لسانی ذکر قلبی سے خالی ہو تو وہ اس کو معتبر نہیں سمجھتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذکر لسانی میں اگر حضور قلب نہ ہو تو ذکر نہ کرے، چھوڑ بیٹھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ محض لسانی کو کافی سمجھ کر اس پر قناعت نہ کرے، بلکہ ذکر قلبی کے لیے کوشش کرتا رہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو جائے، اور وہ کوشش بھی یہی ہے کہ لسانی پر دوام کرے اور اس کے ساتھ دل کو متوجہ کرنے کی عادت ڈالے، اسی طرح ذکر قلبی حاصل ہو جائے گا۔ الصفت دزا نام چہ زائد خیال و خیالش ہست دلال و وصال، فرماتے ہیں کہ صفت اور اسم سے تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ تصور رہبر وصال بن جاتا ہے، یعنی کسی کا نام لیتے لیتے اس کا تصور قائم ہونے لگتا ہے، اور وہ تصور جو ہے وصال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں مست لا یاقل نہ از جام ہو اے زہو قانے شدہ بر نام ہو، کہ تم جام محبت سے مست و لا یاقل نہیں ہو، تم صرف نام حق پر بجائے محبت کے قناعت کیے ہوئے ہو۔ اس میں نام پر قناعت کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ ذکر اسمی سے مطلقاً منع نہیں فرماتے، کیونکہ یہی تو زینہ ہے ذکر قلبی کا، کہ ذکر اسمی کرے گا تو ذکر قلبی حاصل ہوگا، تو یہی تو زینہ ہے ذکر قلبی کا، اور وصول الی الذات، ذات تک پہنچانے کا۔ اور اس حدیث میں زیادہ صریح، اس حدیث سے زیادہ صریح دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں، اور جو کوئی مجھ کو جماعت میں یاد کرے میں اس کو اس جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو اس میں تو ذکر نفسی کو ذکر جماعت کے مقابلے میں بیان فرمایا، جس میں ذکر قلبی کے سوا بظاہر اور کچھ مراد نہیں،
وہ یہ احتمال ہے مقابلہ جماعت میں ذکر ہونے سے ذکر خلوت مراد ہو یا باللسان، مگر ایک اور حدیث حاشیہ حسن حسین میں نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفضل الذکر الخفی الذی لا یسمعہ الحفظۃ سبعون ضعفا، کہ ذکر خفی جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سنتے ہوں ذکر جلی سے 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اتنا خاموشی سے دل ہی دل میں ذکر کرنا کہ فرشتے کو بھی معلوم نہیں، تو اس سے ذکر خفی کا ذکر جلی سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند مجھے معلوم نہیں، ہاں اس کے لیے شاید قوی شاہد قوی ہے، حدیث سعد ابن وقاص سے جو مرفوعاً ان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ذکر خفی بہتر ہے رزق یا عیش سے، اس قدر بہتر ہے جو کافی ہو اس کو۔ بہرحال یہ تو محض ان لوگوں کی تسلی کے لیے کہا گیا جو بدون حدیث کے کسی بات کا ثبوت نہیں مانتے، ورنہ اصل حکم تو یہ تھا کہ جب نیند آوے تو سو رہو، اس حالت میں ذکر نہ کرو، اور اس وقت ذکر کو بند کر دو۔ لیکن میں نے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کا بند کرنا ایسے حال میں گوارا نہیں کرتے یہ بتلا دیا کہ ذکر قلبی کیا کریں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ذکر میں نیند بہت آتی ہے، تو اس کا کیا علاج؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ بس تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو۔ واقعی مشائخ محققین کی عجب شان ہوتی ہے، مگر محققین سے میری مراد وہ علماء نہیں جن کے صرف عقائد صحیح ہوں، ان کو تو اہل حق اور محقق کہنا چاہیے۔ تو جب مشائخ اہل حق بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دکاندار نہیں، بدعتی نہیں، پیری مریدی کو پیشہ نہیں بناتے۔ بس اہل حق اور محقق تو دکانداروں اور بدعتیوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں، مگر حق ہونے کے لیے صرف محق ہونا کافی نہیں، اور یہ ضرور نہیں کہ ہر محق محقق ہو، یہ ضرور نہیں کہ ہر محق محقق ہو۔ اس کی تفصیل یوں سمجھیے کہ محق ہونا تو ایسا ہے جیسے تندرست ہونا، اور محقق ہونا ایسا ہے جیسے طبیب ہونا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر تندرست طبیب نہیں ہوتا، اور نہ طبیب بننے کے لیے صرف تندرست ہونا کافی ہے۔ بس مشائخ محققین وہ ہیں جو عقائد صحیحہ کے ساتھ امراض نفس و معالجات نفس سے بھی ماہر ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ محق ہونے کے ساتھ محقق بھی تھے، تو انہوں نے ذکر میں نیند آنے کا اچھا علاج بتلایا کہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو، پھر جب کچھ نیند سے بوجھ ہلکا ہو جائے پھر کام شروع کر دو، پھر اللہ اللہ کرنے لگو۔ واقعی اس کا بس یہی علاج ہے۔ اگر کوئی غیر محقق ہوتا تو نامعلوم کیا کیا بتلاتا۔ چنانچہ بعض لوگ بتلایا کرتے ہیں کہ جب نیند کا غلبہ ہو سیاہ مرچیں چبایا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ آخر کہاں تک، کب تک مرچیں چباؤ گے؟ اگر پھر نیند آئی پھر مرچیں چبائے تو بھلا کتنے سیر مرچیں چبائے؟ علاوہ اس میں اس نقصان کے کہ منہ سے بہت زیادہ پانی کا بہنا دماغ کے ذوق کا سبب ہوگا، کہ مرچیں چبائے گا تو پانی زیادہ آئے گا تو دماغ کمزور ہوگا۔ نیز زیادہ مرچیں چبانے سے حرارت قلب کا اندیشہ ہے، گرم ہوتی ہے نا تو اندر تحریک پیدا کر دے گی، دل کی حرارت کو بڑھا دے گی۔ اور ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شخص جاگنے کی تدبیریں کر رہا ہے اس مرچ کے مشغلے میں وہ کام بھی نہ ہوگا، بس مرچ ہی چباتا رہے گا۔ کیونکہ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ غلبہ نیند میں اگر مرچ چباتے رہو اس وقت تو نیند کم ہو جاتی ہے، مگر جہاں تھوڑی دیر اس کو موقوف کیا پھر نیند آنا شروع ہوئی، تو یہ اچھا جان کو پاپ لگا۔ اور اگر کہیں سیاہ مرچوں سے حرارت بڑھ گئی، کیونکہ اس کا مزاج گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے، اگر حرارت بڑھ گئی دماغ خشک ہو گیا تو پھر وہی بات ہو جائے گی جیسے امبہٹا کے ایک بھولے مولوی صاحب ہر واعظ میں مسلمانوں کی عملی کوتاہیاں بیان فرما کر کہا کرتے تھے کہ یہ سب فساد مرچوں کا ہے، یہ سب فساد مرچوں کا ہے۔
ان کے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، زنا، چوری، جھوٹ، فریب، ترک صوم و صلات، یہ سب مرچوں کا فساد ہے۔ خیر، ان امور میں تو مرچوں کے فساد کو دخل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی ذاکر کا دماغ سیاہ مرچیں چبانے سے خراب ہو گیا تو وہاں ضرور یہی کہا جائے گا کہ یہ سب مرچوں کا فساد ہے۔ بعض لوگ نیند دور کرنے کے لیے لونگے چبانا بتلاتے ہیں، یہ تو سخت آگ ہے، اس کی تو تھوڑی مقدار بھی جگر و قلب کو پھونک دے گی، بہت گرم ہوتی ہے۔ پھر بہت جلد اختلاج وغیرہ کا اندیشہ ہے، دل کی کمزوری، اختلاج قلب، جس کے بعد پھر ساری عمر وظیفے کو تو خیر بعد ہی کہہ دو گے، ارے کہیں نماز روزہ بھی چھوٹ جائے گا۔ تو یہ اچھی حفاظت ہے وظیفے کی کہ نماز روزے کو بھی برباد کیا؟ تو یہ سب طریقے واہیات ہیں۔ بس اس کا آسان علاج وہی ہے جو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو۔ شیخ کو معرفت کے ساتھ کسی قدر طبیب بھی ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص کی قوت و ذوف کے لحاظ سے عمل تعلیم کرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ ذاکر کو دودھ گھی کی تکثیر چاہیے، یعنی دودھ گھی اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ذکر جہر سے دماغ خشک نہ ہو جائے۔ یہ کام تو ساری عمر کا ہے، ایک دو روز کا کام تھوڑا ہی ہے، آج کیا اور کل چھوڑ دیا۔ اس لیے دماغ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ذکر کے ساتھ تقلیل غذا کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ذکر کرو اور غذا بھی کم استعمال کرو۔ یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر شخص کا مزاج اس میں مختلف ہے۔ تقلیل غذا سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو ضرر ہوتا ہے۔ آج کل بوجہ ذوف قوا کے ضرر ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بس اس زمانے میں تقلیل غذا کا مفید درجہ یہ ہے کہ قدر بھوک رکھ کر کھانا کھایا جائے، یعنی جب کچھ بھوک باقی ہو دو چار لقمے کی تو کھانا چھوڑ دیا جائے، یعنی دسترخوان سے ایسے وقت میں اٹھو کہ دو چار لقمے کی بھوک باقی ہو۔ زیادہ تقلیل سے قوائے دماغیہ وغیرہ پر برا اثر ہوتا ہے۔ تو بھائی تم کو ذکر کرنا ہے یا نفس کو ہلاک کرنا ہے؟ بزرگوں نے جو نفس کشی بتلائی ہے اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس کو بھوکا مارو، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تواضع کی ضرب سے ہلاک کرو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اندر سے اپنے اخلاق کو درست کرو، اس کی چوٹیں اس پہ لگاؤ۔ تو اس کو تواضع کی ضرب سے ہلاک کرو، اس میں ذلت پیدا کرو، تکبر کو توڑو، اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے۔ تقلیل غذا سے یہ بات حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تو اور تکبر بڑھتا ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے کو صاحب مجاہدہ سمجھنے لگتا ہے کہ جی میں تو بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں یہ ان کو حقیر اور اپنے سے کمتر سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور دیکھو میں کتنا مجاہدہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہی حال ہو جاتا ہے چوں گر سنا می شوی سگے سے شوی، کہ جب فاقے سے ہوتا ہے تو کتے کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی کوئی خدمت متعین نہیں، بلکہ ہر وقت میں اس کے لیے جدا خدمت ہے۔ جیسے غلام ہوتے ہیں، ایک وقت اس کو سونے کا حکم ہے، اس وقت سونا اس کی عبادت ہے، ایک وقت جاگنے کا حکم ہے، اس وقت جاگنا اس کی عبادت ہے، ایک وقت پیشاب پخانے کا حکم ہے، اس وقت یہی اس کی عبادت ہے۔ بس اس کی عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ محض امتثال امر، محض امتثال امر، کہ جس وقت جو مالک کا حکم ہو اس کو بجا لائے، بس امتثال امر، کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو بجا لائے۔ اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی ہمارے حال پر کس قدر شفقت و عنایت ہے کہ اول تو ہم سے غلاموں کا سا برتاؤ فرمایا، نوکروں جیسا برتاؤ نہیں کیا، غلاموں جیسا کیا۔ اور یہ کتنا بڑا فخر ہے کہ حق تعالی ہم کو اپنا غلام بنا لے۔ منت منا کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، کہ احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ اس کا احسان سمجھو کہ تم جیسے کو اپنی خدمت میں رکھ چھوڑا۔ پھر اس برتاؤ میں ہمارا نفع کس قدر ہے؟
کہ ہم کو سونے اور جاگنے اور قضائے حاجت کرنے اور بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتا ہے، سارے کاموں میں، کیونکہ حقوق کو ادا کرا ہے نا، تعمیل امتثال امر میں لگا ہوا ہے تو ثواب مل رہا ہے۔ قدم قدم پر ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ معاشرت کو بھی دین ہی میں داخل فرمایا۔ وہ بعض لوگ اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، مگر بالکل غلط ہے۔ حق تعالی نے قرآن میں آداب مجلس اور احکام استیزان کو امر و نہی کے ساتھ بیان فرمایا، اور کسی شے کا معمور بھی ہو منع ہونا، یہی دین ہونے کی علامت ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اے مسلمانوں، جب تم سے یہ کہا جائے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل کر بیٹھ جایا کرو، یعنی جگہ کو کھول دیا کرو، کہ حق تعالی بھی تمہارے لیے جنت میں وسعت کر دیں گے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ تو دیکھیے اس آیت میں آداب مجلس کی تعلیم دی گئی، اور ہر چند کے جو تعلیم اس میں دی گئی جو امر فطری ہے کہ ضرورت کے وقت کھل کر یا کھڑے ہو کر پھر سمٹ کر بیٹھنا طبیعت انسانی کا خود تقاضا ہے، مگر حق تعالی نے اس کا امر فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے متکبر اور اینٹ مروڑ والے ہوتے ہیں کہ ان سے کسی واسطے حیت بدلنا دشوار ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے بھی ذرا یہاں سے یہاں ہٹ جاؤ تو برا لگ جاتا ہے، تو دشوار ہوتا ہے۔ میرا خود واقعہ ہے کہ میں نے ایک صاحب سے صف بندی کے وقت کہا کہ بھائی داہنی طرف آ جاؤ، یعنی بائیں طرف سے صف میں دائیں طرف آ جاؤ، صف کا بیلنس برابر کر لو۔ وہ نہ آئے۔ میں نے دوسرے شخص سے کہا کہ بھائی ان کی تو شان گھٹتی ہے، تم ہی آ جاؤ۔ تو ان کو اس قدر ناگوار ہوا کہ صف سے نکل کر مسجد سے بھی بھاگ گئے۔ اب یہ تکبر، واقعی ایسے بد دماغوں میں غرور و تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی واسطے یہ لوگ جماعت میں بھی کم شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد میں جلاہے اور دھنیے ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے آئیں؟ ارے ظالموں، خدا کے دربار میں بھی آ کر تمہارا تکبر ڈھیلا نہیں ہوتا؟ تم وہاں بھی اپنی شان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو؟ اچھا پھر یہی ہے تو پھر تم جولاہوں اور دھنیوں کی جنت میں بھی نہ جانا، کیونکہ جنت میں یہ لوگ بھی ہوں گے، بلکہ تم سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ جنت کے اعمال و خصال غربا میں زیادہ ہوتے ہیں، اور غالباً درجات میں بھی تم سے وہ عالی ہوں، تم سے اوپر کے درجات میں ہوں۔ تو وہاں تم یہ کیسے تم کو گوارا ہوگا کہ جنت میں جولاہوں کے ساتھ رہو اور ساتھ رہنا بھی ان سے کم درجے میں ہو کر؟ چاہیے تو یہ کہ جب تم کو فرشتے جنت میں لے جانے لگیں تو صاف کہہ دینا کہ ہم جولاہوں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم تو فرعون و شداد و نمرود کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے سودا کا اور اس کی بیوی کا قصہ ہے کہ سودا تو ایک رند مشرب شاعر تھا، مگر اس کی بیوی نیک اور نماز روزے کی پابند تھی۔ ایک دن سودا کو مسخرہ پن سوجا تو آپ بیوی سے کہنے لگا کہ تو جو نماز پڑھتی ہے تو اس سے کیا نفع؟ آخر اتنے دن تجھے نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے تو تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا کہ ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، ہم نماز کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ تو سودا کیا کہتا ہے؟ شاعر تھا، کیا کہتا ہے کہ جا باولی، تو وہاں بھی ان جاہلوں، ان جولاہوں اور ملانوں اور کنجڑوں ہی کے ساتھ رہے گی، کیونکہ جنت میں غربا ہی زیادہ ہوں گے۔ اور دیکھو ہم قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، فرعون، نمرود، شداد، قارون، حامان وغیرہ۔ تو بڑا ہی مسخرہ تھا، اس کو یہاں بھی تمسخر سوجا، مگر جہاں بعض عمرا ایسے اینٹ مروڑ کے ہوتے ہیں وہاں بعض بیچارے متواضع اور مسکین بھی ہوتے ہیں۔ ایک دیندار نواب صاحب والی ملک کی حکایت ہے، ایک غریب آدمی نماز میں ان کی دوش بدوش کھڑا ہو گیا۔ وہ غریب ان سے بالکل مل کر نہیں کھڑا ہوا جیسا کہ نماز میں حکم ہے، صرف اسی خوف سے کہ کہیں یہ برا نہ مانے وہ بچ کر کھڑا ہوتا تھا، اور سلام کے ساتھ ہی فوراً بھاگا۔ نواب صاحب نے اس کو طلب کیا
وہ بہت ڈرا کہ کہیں کپڑا وغیرہ لگ گیا ہو اور اس کی بات پرس ہو، مگر لوگوں نے سمجھا دیا کہ تو ڈرنا مت اور دین کے خلاف بات مت کہنا۔ جب حاضر ہوا تو نواب صاحب نے پوچھا کہ تم ہم سے بچ کر کھڑے ہوتے تھے، کیا ہم سے ڈرتے تھے؟ اس نے کہا کہ تم سے کیا ڈرتا، خدا کے دربار میں سب برابر ہیں، میں اس لیے بچتا تھا کہ کہیں مجھ میں دنیا کا اثر نہ ہو جائے۔ نواب صاحب متواضع آدمی تھے، بڑے خوش ہوئے اور درباریوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے کیسے کیسے ہیں، اور اس کی کچھ ماہواری تنخواہ مقرر کر دی اور بہت معتقد ہوئے۔ سو ایسے عمرا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين